اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات 72 سے لے کر 77 تک تلاوت کی گئی ہے۔ پیچھے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اب آگے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے دو مختلف عقیدوں کی تردید فرمائی ہے، اور ان دونوں عقیدوں کے خلاف جو بدیہی قسم کے دلائل ہیں وہ بیان فرمائے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی۔ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے دو مختلف عقیدوں کی تردید فرمائی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی، اس کے بارے میں خود نصرانی علماء کے اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ
کوئی اس کو کسی طرح تعبیر کرتا ہے، کوئی کسی طرح تعبیر کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاں مستقل علم کی بنیاد پڑی ہے جس کا نام ہے کرسٹولوجی، کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور اس میں 10 درجنوں لوگوں کے الگ الگ بیانات ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف اور زیادہ مقبول ان کے ہاں جو عقائد ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، کیا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، والعیاذ باللہ، یعنی دونوں کو وہ ایک سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حلول کر گیا تھا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے جسم میں، لہذا اللہ میں اور مسیح ابن مریم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اب یہاں 2 طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی مختصر انداز میں تردید فرما دی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسیح کے ساتھ ابن مریم آیا، کہ مسیح جو بیٹے ہیں مریم کے، تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہو کہ مریم کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو اللہ ہیں، تو اللہ تو کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، اور تم نے خود اس کو مسیح ابن مریم کہہ رہے ہو، تو پہلی بات تو یہیں سے تمہاری غلطی ثابت ہو گئی کہ تم مریم کا بیٹا ان کو کہہ رہے ہو پھر بھی اللہ کہتے ہو۔ دوسرا یہ کہ خود مسیح کیا کہتے ہیں، مسیح نے کیا کہا تھا، بنی اسرائیل کو کیا پیغام دیا تھا علیہ السلام، وہ پیغام یہ دیا تھا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربک، یہ فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار، اور یہ آج بھی بائبل میں موجود ہے، خداوند تمہارا خدا ایک ہی ہے، ایک خداوند ہے۔ یہ تورات میں جگہ جگہ آیا ہے اور انجیل میں بھی جگہ جگہ آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود یہ پیغام دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تو جب وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں تو خود کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بدیہی بات کو آدمی تسلیم نہ کر کے جو شرک کا ارتکاب کرے گا، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔